وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد خان رضوی، آپ کا سوال موصول ہوا، بلکہ 2 دن پہلے موصول ہو گیا تھا، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے جواب نہ دے سکا۔ اب جواب حاضر ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ زید ایک مولوی ہو کر جمعہ میں دوران تقریر اس طرح کے جملے کہتا ہے کہ قرآن ایک، شریعت ایک، نبی ایک، اس طرح سے تمام باطل فرقوں کے لیے یہ جملے کہے کہ اس نے کہا کہ تبلیغی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تمام لوگ ہمارے مہمان ہیں، ان سے نہ الجھیں۔ یہ جملے اس نے مسلم ریزرویشن 3 طلاق کے ضمن میں نکالے جانے والے مورچے کے لیے کہے۔ برائے کرم شریعت کی روشنی میں اس مولوی پر کیا حکم ہوگا، جواب عنایت فرمائیں۔ تو دیکھیے ماجد خان صاحب، جواب حاضر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ستفترق امتی علی 73 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، اور عن قریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، ایک ملت کے، یعنی صرف ایک گروہ ہی جنتی ہوگا، باقی 72 کے 72 جہنمی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ باقی سارے کے سارے جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ خوش نصیب فرقہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میں جس طریقے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر چل رہے ہیں، وہ فرقہ جنتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو جماعت کہتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں لفظ جوڑ دیے جائیں، سنت اور جماعت، تو یہ لفظ بن جاتا ہے اہل سنت والجماعت، جو اس زمانے میں مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنتی ہے، باقی سب کے سب جہنمی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے فرقے باطلہ والے جہنمی ہیں، ان کو اپنا بھائی کہنا، ان سے نہ الجھنا، ان کو اپنا مہمان بتانا، یہ سراسر قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ آگ والے، جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی بامراد کامیاب لوگ ہیں، وہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ فائزون اپنی مراد پر فائز ہیں، اپنی مقصد میں کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو اپنا بھائی کہنا، مہمان کہنا، یہ سراسر قرآن کے خلاف ہو گیا۔ تو اس طریقے سے زید نے یہ جملے کہے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہا یا ان کو اپنا مہمان کہا، یہ قرآن کے فیصلے کے خلاف کہا ہے، لہذا اس کو توبہ لازم ہے، چونکہ یہ تمام فرقہ باطلہ جن کے اوپر اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، حسام الحرمین علی منہج الکفر والمین، جس میں 33 علماء اکرام
مکہ شریف اور مدینہ شریف کے ہیں، اور باقی علماء دنیا کے دوسرے خطوں کے علماء ہیں۔ اس طریقے سے 265 علماء کرام کے فتاوے کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھی، حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین۔ حسام کہتے ہیں تلوار کو، حرمین مدینہ شریف اور مکہ شریف دونوں کو ملا کر کے حرمین بولا جاتا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ شریف کے علماء کی تلوار ان کافروں کی گردنوں پر۔ اس میں انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، ان فرقہ باطلہ کے عقیدوں پر مطلع ہو کر کے جو ان کو کافر اور عذاب میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ لہذا ایسے شخصوں کو تبلیغی دیوبندی جن کے اوپر کفر کے فتوے موجود ہیں ان کو اپنا مہمان بتانا، یہ ایک جنتی جہنمی کو اپنا مہمان بنا رہا ہے، جو سراسر قرآن کے بھی خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف اور یہ فتوے کے خلاف ہے۔ لہذا اس کو اپنے قول سے توبہ لازم ہے، پھر سے تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، تجدید بیعت کرے۔ اگر وہ کسی کا مرید ہے تو پھر سے دوبارہ بیعت ہو، نکاح والا ہے، شادی شدہ ہے تو پھر سے نکاح کرے 2 گواہوں اور نئے مہر کے ساتھ، اور اگر حج کر چکا ہے تو اس کا حج بھی باطل ہو گیا، پچھلی ساری نیکیاں باطل ہو گئیں، لہذا نئے سرے سے وہ نیکیاں پھر سے کرے۔ اور یہ فتویٰ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ حکم صادر فرمایا ہے۔ 2 شخص تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر نکتہ چینی کر رہے تھے کہ دیکھو یہ محمد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی مجھے خبر ہے، فلاں خبر دے رہے ہیں، فلاں خبر دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر نکتہ چینی کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور کہا کہ ان سے بلا کر کے ان سے پوچھو کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر کے پوچھا، جو آیت نمبر 65 میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ جب آپ ان سے پوچھو گے تو ضرور وہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کے لیے بات کر رہے تھے، راستہ کاٹنے کے لیے ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، آپ کے اوپر ایمان لائے، تو یہ جھوٹ اس طریقے سے بولنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو قل أَبِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے رسول آپ ارشاد فرما دو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں ہنسی کرتے ہو۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 66 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ہیلے اور بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا عذر پیش مت کرو، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ تو یہ ضروری نہیں کہ کافر کے گھر میں پیدا ہو وہی کافر ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کا فتویٰ خود ان کے اوپر دیا ہے، جو نبی پر ایمان لائے تھے، نبی کی پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر فرما دیا، قد کفرتم فرمایا۔ قد گرامر کے اعتبار سے ایسا لفظ ہے کہ جب ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے تو زور پیدا کرنے کا معنی دیتا ہے، یعنی یقیناً تم کافر ہو گئے بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ لہذا ایسے عالم اور مولوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس قول سے رجوع کرے اور تجدید ایمان کرے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے نکاح کرے، پھر سے بیعت کرے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم الصواب۔